کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے؟ اگر ہمارے امام صاحب موجود ہیں تو امام کے پیچھے جو مقتدی موجود ہیں، کیا وہ مقتدی امام کے پیچھے اپنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ بلا تمہید میں بات شروع کرتا ہوں۔ امام جب پڑھتا ہے تو اس وقت امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوں گے وہ کچھ نہیں پڑھیں گے، نہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، نہ ہی کوئی سورت پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، نہ ہی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، نہ ہی کوئی سورت پڑھیں گے، اور باقی جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ادا کریں گے، لیکن صرف قرات سے بریز کریں گے۔ اور اس کی دلیل سب سے پہلے ہم قرآن شریف سے لیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پر نے قرآن شریف کی بات کی، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو، فَانصِتُوا تو خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جن لوگوں کا قرآن شریف سورۃ الفاتحہ ہے، وہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، امام پڑھتا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور جن لوگوں کے نزدیک یہ قرآن نہیں ہے وہ خاموش نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی پیچھے گاڑی کوئی نہ کوئی چلائی رکھتے ہیں، یعنی وہ رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سنو، خاموش ہو جاؤ، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں بلکہ اپنا پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ قرآن کی پہلی آیت کے خلاف جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہوگی کہ جدوں امام اچھی آواز دے نال قرات کرے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، بندہ سن لینا چاہیے، لیکن جدوں امام ہولی پڑھ رہا ہوئے، یعنی پیشی دی نماز بابا جی ہوئے یا عصر دی نماز ہوئے، تو اس نمازاں دے وچ امام جڑا ہے قرات آہستہ آواز نہ کردا ہے، یعنی ہولی آواز نہ پڑھدا سورۃ فاتحہ تے نال کوئی سورت، تے اس دوسرا نماز دے وچ پھر بندہ آدھا پڑھے یا امام دا سنے، امام کے مقتدین تو نہیں سنی نا، کیونکہ امام نے آہستہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث پاک سنیے گا۔ یہ جو پچھلی آیت ہے یہ بڑے امام ہیں جن کو اہل حدیث دیوبند حضرات بڑا امام مانتے ہیں، امام ابن تیمیہ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت توجہ کے ساتھ اس کو فتاویٰ ابن تیمیہ جلد نمبر ہے اس کی ہے 23 صفحہ نمبر 259۔ حدیث شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، تو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، لیکن جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو اس وقت چاہے امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو یا امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو تو اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے، نہ کہ پیچھے اپنی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، اور یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے۔ آگے والی حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو روایت کرنے والے حضرت جابر ہیں. کون ہے جی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کے قرات کے لیے کافی ہے. فرمایا امام جو ہے اس کا پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے مقتدی نے پڑھ لیا. اب پیچھے مقتدی کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب اب ہمیں وہ جواب بھی ہمارا مل گیا کہ چاہے امام اچھی آواز نہ پڑھ رہے ہوئے یا ہولی آواز نہ پڑھ رہے ہوئے، اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں چپ رہنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے. اب سنیے توجہ کے ساتھ، علامہ عینی شرح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جی روایت کرنے والے وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت ہے اور اس میں مشہور صحابی جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں. فرمایا ہے کہ حضرت علی ابن عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، انس بن مالک اور 80 صحابہ کرام نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی اتنے صحابہ ہیں اور ان میں 3 جلیل القدر ایسے صحابی ہیں جن کو اس وقت کا مفتی سمجھا جاتا تھا. وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت ابن عمر نے فرمایا من صلی خلف الامام کفتہ قراءتہ، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اسے کافی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی آپ نے سنی. حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپ ایک حرف بیان سنیے گا. فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی شخص کو دیکھ لوں کہ وہ امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے تو میرا دل ایسے کرتا ہے کہ میں مٹی اٹھاؤں اور اس کے منہ کے اندر ڈال دوں. یعنی یہ حدیث پاک آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا نا تو آپ کے روح کنڈے کھڑے ہو جائیں گے. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ. اب بات رہ گئی ایک، اب وہ جو لوگ ایک حدیث کو بنیاد بنا کر امام کے پیچھے قرات کرتے، وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے بغیر. ٹھیک ہے، نماز ہم مانتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ اکیلے شخص کے لیے ہے. جب اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، قرات نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں. وہ حدیث پاک سنیے گا، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام. فرمایا جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. توجہ سے پوری حدیث سنی. جس نے ایک رکعت پڑھی اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، نماز فلم یصلی، نماز نہیں ہوئی. لیکن الا وراء الامام، اگر اس نے امام کے پیچھے پڑھی تو نماز ہو جائے گی. یعنی وہ اگر سورہ فاتحہ اکیلا نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے. کہ یہ ہمارا جو دین ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بتایا ہے. اب حدیث پاک کوئی ایک حدیث بھی ہمیں ذخیرہ حدیث میں ایسی حدیث نہیں ملے گی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو تو امام جیسے جیسے پڑھتا جائے تم بھی ویسے ویسے پڑھتے جاؤ. میرے ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ امام جب پڑھ رہا ہو تو تم بھی پڑھو. ایک حدیث بھی اگر مجھے نکال کر دکھا دے ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ اتنی حدیثیں موجود ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر ان حدیثوں پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ قرآن پاک موجود ہے تو قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟
اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سارے در چھوڑ دو، صحابہ کرام سے جنہوں نے فیض حاصل کیا نا ان کے در پر آ جاؤ، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 اماموں کی پیروی کر لو اور چاروں کے چاروں اہل سنت و جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اگر ان کے ساتھ اگر ہم ملتبس ہو جائیں، ان کے ساتھ مل جائیں، تو پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو فسادات ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک آدمی اپنی گاڑی چلا کر ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوگے اتحاد کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اتحاد کرنا ہے، اگر دین اسلام کے لیے اکٹھا ہونا ہے، پھر 4 امام جو ہیں ان کے پیچھے چلنا ہوگا، اور وہ راستہ جو انہوں نے حضور سے سمجھا ہے وہ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کیوں جی بابا جی؟ ایک بندہ سینا بندہ، تھوڑا ہر ایک آدمی پکڑ لگتا ہے، تھوڑا ہر ایک آدمی پکڑتا ہے۔ وہ جہاز خراب ہو گیا، بلایا جی ہمارا جہاز خراب ہو گیا، اس کو سیٹ کرے۔ فرمایا اچھا، اس نے تھوڑا پکڑا جہاز پر، فرمایا کتنا بل بنے؟ 1.5 لاکھ روپے۔ ایک تھوڑا مارنے کا 1.5 لاکھ۔ اس نے فرمایا تھوڑا ہر ایک کو مار سکتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں مارنا ہے۔ حدیث تو ہر ایک انسان پڑھ سکتا ہے، اوپر دیکھ کر لکھی ہوئی حدیثیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ حدیث کا مطلب کہاں ہے، کہاں یہ ادا ہوتی ہے، کہاں اس کا مفہوم سٹ آتا ہے، کہاں اس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ یہ اگر بتا سکتا ہے تو ایک امام بتا سکتا ہے یا مجتہد بتا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر حضور کا جو در مبارک ہے آپ کو صحیح نظر آئے گا۔ اگر آپ اپنی ہی بنیاد بنا کر، اگر میں ایسے ڈائریکٹلی آپ کو ایسی عبارات بتا دیتا ہوں، آپ قرآن پاک ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ امام سے فرق ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہے ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ اب آپ مانیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے آپ کی عقلیں ہیں، تو ویسے اللہ کا ہاتھ ثابت ہوگا اور آپ اللہ کا ہاتھ ثابت کریں گے۔ اب اس کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول مطلب بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ اب ہاتھ اللہ کا مراد لے جیسے ہمارے ہاتھ ہے تو پھر تو ایمان سے آدمی فارغ ہوگا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب آپ نے مٹی نہیں پھینکی مگر جو آپ نے پھینکی۔ فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی۔ فرمایا حضور نے پھینکی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے پھینکی ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب آپ نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ یعنی ہاتھ حضور کا ہے۔ اللہ نے فرمایا حضور نے نہیں پھینکی، نبی نے نہیں پھینکی، بلکہ میں نے مٹی پھینکی ہے۔ اب ہاتھ حضور کا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے پھینکی۔ اب یہ کیا مراد لیں کہ اللہ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہو گیا؟ فرمایا اگر یہ مراد لیں تو پھر تو ایمان سے آدمی چلا گیا۔ حضور کی ذات وراء الورا ہے، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ حضور مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اگر ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے تو ہمیں در صحابہ پر جانا ہوگا اور در تابعین پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہمیں مستفید ہونا پڑے گا، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، ان کے پاس جو دلیلیں ہوتی رفع دین کی یا آمین کی، ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں نا وہ ٹاپک ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا۔ اچھا، تو ان کے پاس بھی دلیلیں امام کے پیچھے قرات، وہ بھی حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے قرات کرو۔ پوری صحیح تو صحیح حدیثیں ہیں،
میں نے کہا ایک ضعیف حدیث بھی دکھا دے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام قرات کر رہا ہو تو تم بھی اس کے پیچھے قرات کرو۔ ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک جس سے وہ کیا نام ہے اپنا استدلال لیتے ہیں، لہذا ان کی جو حدیث ان کا تو یہ تو قائل ہی نہیں ہے استدلال کے، یہ تو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ ترجمے کرتے ہیں، نہ تو یہ اجماع صحابہ کو مانتے ہیں تو نہ یہ مجتہدین کو مانتے ہیں، فقہ کو کسی کیوں ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ ہم ترجمہ لیتے ہیں۔ تو حدیث پاک من صلی لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، فاتحہ کے بعد نماز نہیں ہوتی، وہ تو ہے ہی نماز جب آدمی اکیلا پڑھ رہا ہو، تو اس کے لیے حدیث پاک ہے۔